آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جمع ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو بڑی شان والا بنایا ہے۔ اس مہینے میں دو بڑی عبادتوں کا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں ایک عبادت عرفات کے میدان میں ہوتی ہے، سرزمین مکہ میں ہوتی ہے، اور اس عبادت کو کرنے کے لیے صاحب استطاعت لوگ کر لیتے ہیں اس عبادت کو۔ اور جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی والا عمل کرتے ہیں، جو کہ سال کے اور کسی مہینے میں نہیں کیا جاتا۔ اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، میں نے ہاتھ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ آج بس اس عید کے خطبہ میں صرف یہ بیان کرنا ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے۔ میں نے کہا کہ اس مہینے میں دو بڑی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک عبادت حج والی ہے، اور اس حج بندے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حج کر کے آیا اللہ کی رضا کے لیے اور اسے حج مبرور مل گیا تو گویا آج وہ ایسا لوٹا جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنم دیا۔ یہ تو حاجی بندے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، لیکن جو لوگ حج نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے کہ جو قربانی والا عمل کو یہاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں نے جمعے میں بتا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت
حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا توجہ کیجیے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، بس یہی بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم قربانی کی فضیلت کا پوچھتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور ذبح کرنے والے جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کرے۔ بکرے کے جسم میں کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ پھر آگے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دمبے والا تو اس کے تو بال ہی کوئی نہیں، دمبے کے اوپر تو پشم ہے، اس پشم کے ریشے ہیں، اس کا کیا حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو شخص دمبا ذبح کر رہا ہے اللہ اس پشم میں، اس پشم کے اندر لگی ہوئی جو ریشے ہیں ہر ریشے کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آتی ہے، یہاں پہ ایک بات سوال بنتا ہے کہ چلے جی دمبا والا تو پھر بہت آگے نکل گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو پشم ہے، پشم کے جو ریشے ہر ریشے کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے۔ جو بھینس کی قربانی کر رہا ہے اس کے جسم میں تو بال بھی کوئی نہیں بال، جو بیل کی قربانی کر رہا ہے اس کے جسم میں اس دمبے والے کی نسبت بال بہت کم ہے، اور یہ تو پھر اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے انصاف کے خلاف یہ بات جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس مسئلے کو اس سوال کو میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ کہ اللہ قربانی کرنے والے کے اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرتے ہیں، یہ کنایا ہے کثرت سے۔ کس سے کنایا ہے؟ کثرت سے۔ بولنے سمجھا دیتا ہوں، کس سے کنایا ہے؟ کثرت سے۔ کنایا کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، کس کو؟ اشارہ کرنا۔ کثرت بہت زیادہ تعداد، بہت زیادہ تعداد، سمجھاتا ہوں۔ اس کی قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی دلیل ہے۔ اس کنایا جو ہے آج کیا نا کثرت سے کنایا، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی دلیل دے سکتا ہوں، حدیث میں بھی دلیل دے سکتا ہوں، آپ کے گھر میں سے بھی دلیل دے سکتا ہوں۔ آئیے پہلے قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ جو منافقین تھے، ان منافقین کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش مانگنا چاہیے نا، اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة۔ میرا سنا پیغمبر اگر آپ ان کے بارے میں بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اگر ان تستغفر لهم، اگر ان کے لیے آپ بخشش طلب کریں 70 مرة، 70 مرتبہ بخشش طلب کر رہے ہیں تو میں اللہ نے معاف نہیں کروں۔ اب یہ 70 مرتبہ یہ کس کا لفظ ہے؟ 70 مرتبہ۔ کس کا؟ 70 مرتبہ۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے
100 مرتبہ. یہ کس سے کیا؟ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 71 مرتبہ توبہ ان کے لیے کرتے، استغفار کرتے، اللہ معاف کر دیتے؟ نہیں، یہ کنایا کس سے تھا؟ کثرت سے تھا کہ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ جتنی زیادہ مرتبہ بخشش مانگے میں نے ان منافقین کو معاف نہیں کرے. حضرت آپ یہ قرآن سے میں نے دلیل دی. دوسری دلیل دینے لگا کثرت سے کنایا کی حدیث سے. کس سے؟ حدیث سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان تلے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا ستاروں کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا رسول اللہ کیا اس دنیا میں اس دھرتی پہ آج کے دور میں اس وقت کے حساب سے آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ ستاروں کو گنا جا سکتا ہے؟ نہیں. بچپن میں ہم بھی کیا کرتے تھے، بولے آسمان تلے لیٹ ایک دو بے ادھر سے گرنا شروع کر، ادھر سے گرنا، فور نظر اوجل ہو گیا، ختم ہو گیا. 20 تک بھی نہیں گر سکتے تھے کیونکہ ستارے بہت زیادہ تعداد میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی عائشہ ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا جی وہ بندہ خطاب کا بیٹا عمر. کس کا بیٹا ہے؟ حضرت عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. حضرت اما عائشہ حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی. یا رسول اللہ کہ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں تو این حسنات ابی، میرے بابا کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ اصل میں میرا تعلق ہے دیوبند کے ساتھ، میرا تعلق ہے اہل سنت کے ساتھ. میں ہوں سنی، اور بندہ سنی ہو اس کے اندر عظمت صحابہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. تو میں اپنی اس بیان میں عظمت صحابہ پہ دلیل دینے لگا. توجہ کیجیے گا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نا این حسنات ابی، توجہ نہیں تو میں بہت قیمتی باتیں آج کرنے لگا. قربانی کی فضیلت بتا رہا ہوں، قربانی کی فضیلت جلدی طرح سنیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے این حسنات ابی، یا رسول اللہ اگر ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جواب سن کر آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سوال کرتی ہو اپنے بابا کی نیکیوں کے متعلق اور ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. یہ جو آسمان کے ستارے ہیں نا یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ نیکیاں تیرے بابا نے ہجرت والی رات کما لی تھی. یہ ہے شان صدیق اکبر، یہ ہے خلافت خلیفہ بلا فصل کی نیکیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اپنے بابا کی نیکیاں ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کا؟ نہیں، ابو بکر کی نیکیاں تو اتنی زیادہ ہیں یہ آسمان کے ستارے تو ایک ہجرت والی رات کی نیکیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کس سے کنایا تھا؟ کثرت سے. کس سے کنایا تھا؟ کثرت سے. اب بات سمجھاتا ہوں. میں نے قرآن سے بھی دلیل دے دی، حدیث سے بھی دے دی.
اب دلیل دینے لگا آپ کے گھروں میں سے، آپ کی پریکٹیکل لائف میں سے دلیل دینے لگا ہوں۔ چھوٹا بچہ اس کو آپ منع کرتے ہیں۔ میں آج کی مثال دیتا ہوں، یہ راستے میں آپ کو بیل کھڑے تھے، جانور کھڑے، چھوٹا بچہ اسے جا کے چھیڑتا ہے۔ ایک ہمارا بزرگ کہتا ہے بیٹا نہ کرو، دوسری مرتبہ کہتا ہے بیٹا نہ کرو، تیسری مرتبہ کہتا ہے پتر نہ کر، تک سمجھایا نہیں، تمہیں سمجھا نہیں نہ کرو، مار جائے گا۔ بچہ باز نہیں آتا۔ جب چوتھی یا پانچویں مرتبہ آپ کو کرتا ہے نا، آگے سے ہمارا بزرگ کہتا ہے تو تین 70 باری نہیں آ کے نہ کر، تجھے 100 مرتبہ نہیں کہہ چکا کہ نہ کر، مار جائے گا۔ اب کیا گن کے آپ نے 100 مرتبہ کہا تھا؟ نہیں، گن کے آپ نے 70 مرتبہ سے کہا نہیں، بلکہ یہ ہم جملہ عام استعمال کر دیتے ہیں کہ تجھے 100 مرتبہ یہ میں نے بات نہیں سمجھائی، میں تجھے 1000 مرتبہ یہ بات نہیں کہہ چکا، ایسے ہم بول دیتے ہیں نا۔ تو آئیے اب حدیث آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہر بال کے بدلے میں نیکی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کثرت سے کنایا ہے کہ جس طرح تنبے کے ریشے ہیں، ان ریشوں کو کوئی گن نہیں سکتا، جس طرح بیل کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ان بالوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، جس طرح بکرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اونٹ کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے یہ کثرت سے کنایا کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح تم بکری کے بالوں کو، جس طرح تم دمبے کے ریشوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح قربانی کرنے والے کی نیکیوں کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ یہ کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت۔ اور یہ کس سے کنایا ہے؟ کثرت سے کنایا ہے۔ کس سے کنایا ہے؟ کثرت سے کنایا ہے کہ مختصر عدد بولا اور بہت زیادہ مراد دی۔ میں نے قرآن سے بھی دلیل دی، حدیث سے بھی دی، اور آپ کی اور میری جو زندگی ہے اس سے بھی دلیل دی کہ ہم لفظ 2 سے 3 مرتبہ بول دیتے ہیں، لیکن ہم اسے آگے 100 کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، 1000 کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں۔ خون آپ اٹھاتے ہیں، یا تو 100 مرتبہ کار کا چکر تو نے نہیں اٹھائی، یا تمہیں 20 مرتبہ کار کی تو نے نہیں اٹھائی، حالانکہ 20 مرتبہ کوئی نہیں کرتا، 100 مرتبہ کوئی نہیں کرتا، 4 سے 5 مرتبہ کرنے کے بعد ہم یہ لفظ کیا بول دیتے ہیں؟ کثرت سے کنایا کے طور میں یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جس طرح قربانی کرنے والے کی جو نیکیاں ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح تم بکری یا بکرے کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب پھر ایک اور سوال بچتا ہے ذہن میں، توجہ کیجیے، بس آخری بات۔ بیل میں تو حصے ہوتے ہیں 7، اونٹ میں حصے ہوتے ہیں 7۔ اب کیا ان 7 حصے کے چمڑوں کو تقسیم کیا جائے گا کہ اتنا چمڑا ایک حصے میں آیا، اس کے بعد اتنے کو دے دیں، اتنا ثواب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی میرے عدل کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ اس بیل کے اندر جو حصے دار ہیں، ہر حصے دار کے لیے یہی اعلان ہے کہ جس طرح تم بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح تم اس حصے والے کی نیکیوں کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اب پھر یہ نیکیاں ملے گی کب؟ یہ نیکیاں ملے گی کب؟ اس کے لیے سنیے گا، قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ کہتے ہیں تم نے 2 لاکھ روپے لگا لیے، 3 لاکھ لگا لیے، لاکھ لگا لیا، تم جانور ذبح کرنے لگے ہو، تو یاد رکھنا قربانی یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ بھی اگر دل نے ارادہ کر لیا یار اس نے گوشت بڑا اچھا ہوگا، گوشت بڑے مزے سے کھائیں گے، تو یاد رکھنا وہ پھر قربانی نہیں رہتی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها، اللہ کہتے ہیں تمہارے جو قربانی کا جانور تم ذبح کر رہے ہو، اس کی قربانی، اس قربانی کا خون میرے پاس نہیں پہنچتا. خون گرتا ہے زمین پر، آسمان کی طرف اڑ کر نہیں جاتا. آگے لحومها، اس قربانی کا جو جانور کا جو گوشت ہے وہ میرے پاس نہیں آتا. گوشت کدھر جاتا ہے؟ بولے اور قدرت سے نیدہ نہ بنایا کریں، فریجوں میں چلا جاتا ہے، 3 مہینوں کے لیے سٹور ہو جاتا ہے. آپ حیران ہو کے میں ایک دفعہ افطاری کرنے گئے گھر میں رمضان میں وہ میں نے گوشت کھایا، بکرے کا گوشت تھا، پتہ کس چیز کا. تو مجھے بعد میں جب وہ کھا چکے تو کہتے ہیں قاری صاحب، میں نے کہا جی، کہتے ہیں گوشت پتہ کس چیز کا ہے؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے ہیں یہ قربانی والی عید کا گوشت پڑا. جو گوشت وہ نہیں کرتے، وہ بھون کے اس کو اسٹور کر لیتے. رمضان کدھر، عید کدھر، وہ تو گوشت آپ نے اسٹور کر لیا. اللہ کہتے ہیں میرے پاس گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا. یا ربا پہنچتی کیا چیز ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی، تمہارے دلوں کا کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کا ڈر، دل کا خوف کہ ادھر جانور کے گلے پہ چھری پھیرے، ادھر تیرا دل بھی ڈرے کہ یا اللہ پھر تو ادھر چھری رہا ہوں، تیری رضا کے لیے پھیر رہا ہوں. گوشت کی مجھے کوئی لالچ نہیں، خون کی کوئی لالچ نہیں، اس ₹1,00,000 کی کوئی لالچ نہیں. بس مجھے ایک ہی لالچ ہے کہ جو تیرے پیارے حبیب نے بشارتیں دی ہیں قربانی کرنے والے کے لیے، مجھے ان بشارتوں میں شامل ہو. یہ ہے تقویٰ. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ رب العزت نے قربانی کو خیر و فضیلت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جانور کوئی بھی قربانی کا دیکھیں ایک گناہ میرا بڑا اچھا ہے، تیرا کم ہے غلط. قربانی کا جانور ہے چاہے جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ، بس میں اللہ قبول کرے، اللہ کیا کرے؟ قبول کرے. تو یہ الفاظ استعمال کیا کریں. بس اب میں عید کا طریقہ بتانے لگا ہوں، بات ختم کر کے. چھوٹی عزت نہیں تو یاد نہیں بھول جاتے ہیں اکثر ہمارے نوجوان. بس 2 منٹ بتاتے ہیں.